بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات بہت وضاحت سے بیان کر دی ہے کہ انسان کی اصل حریت اور آزادی ہے، اور کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو انسان کو غلام بنا سکے۔ اس نے غلامی صرف اپنی قرار دی ہے اور اس کے لیے متعین فرمایا ہے کہ یہ اصول اور طریقے ہیں جن پر تم نے عمل کرنا ہے، اور حریت مطلقہ کو قائم رکھا ہے کہ انسان مکمل طور پر آزاد ہے۔ اسی لیے انسان کو کیا چیز پابند کر سکتی ہے؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انسان کو پابند کرے اور اس کو کہے کہ یہ میرا حکم ہے اور اس کو مانو۔ حتیٰ کہ رسول بھی اپنی ذات سے حکم نہیں دیتا، اس کو بھی اللہ حکم دیتا ہے کہ یہ بات کہو اور لوگ آپ کی اطاعت کریں، وگرنہ رسول اپنی ذات کی حیثیت میں لوگوں کے لیے ان کی آزادی کو سلب کرنے والا نہیں ہے۔ بحث اسی لیے اس بات پر ہوئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کون آمر ہے؟ امر یعنی حکم اور آمر یعنی حکم دینے والا۔ اور امت میں علماء اس طرف گئے ہیں کہ اصل آمر، حکم دینے والا اللہ ہے، اور پھر اس کی اطاعت ہے، اور پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ ایک ہے حکم کا دینا اور ایک ہے اطاعت کرنا، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اطاعت تو یہ ہے کہ اس نے کسی کا حکم نقل کیا اور آدمی نے مان لیا، یہ اطاعت ہے۔ اور ایک ہے کہ حکم وہ دے اپنے پاس سے، اوریجنلی حکم جہاں سے چلے۔ اسی لیے اہل سنہ میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں بالکل واضح طور پر یہ الفاظ لکھے ہیں کہ اصل حکم جہاں سے اوریجنلی وہ چلتا ہے وہ صرف اللہ کا ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی حکم نہیں ہے۔ یہی بات اصول فقہ کی بہت اونچے درجے کی کتاب، بہت دقیق کتاب مسلم الثبوت کی ایک شرح لکھی ہے بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ انہوں نے بھی اسی کو لکھا ہے کہ اصل میں حکم اللہ کا ہے، اور اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حکم دیتا ہے اور پھر وہ حکم آگے کو چلتا ہے۔ ذرا سی بات اشکال یہ پیش آتا ہے
کہ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور لوگوں نے اسے قبول کیا، تو ان احادیث سے یہ ترشح ہوتا ہے، ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکم دیتے ہیں اور اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ تو اس لیے حکم کرنے والے دو ہو گئے، ایک اللہ اور ایک اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں تک پہلی چیز کا تعلق ہے کہ کوئی ایسا حکم دے دیا جائے جو اصل میں اللہ نے نہیں دیا، یہ بہت شدید چیز ہے، بہت شدید چیز ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا ایک قصہ ہے جس سے اس پر روشنی پڑتی ہے۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بہت ذہین آدمی تھے، ذہانت ختم تھی ان پہ۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ عربوں کی پوری سیاست 3 دماغوں میں جمع ہو گئی تھی، ایک سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، ایک مغیرہ بن شعبہ اور ایک حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ایسے سیاست کے ماہر تھے اور ایسے ذہین آدمی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 نبوی میں بلکہ 6 میں 4 میں یہ واقعہ پیش آیا ہے یا 5 میں کہ کفار مکہ کا ظلم حد سے بڑھ گیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے ہجرت کا پوچھتے ہو تو کر سکتے ہو، اور ایتھوپیا چلے جاؤ، حبشہ۔ اور فرمایا کہ ایک وجہ بیان کی، فرمایا میں نے سنا ہے کہ وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ انصاف پسند ہے۔ بس جس ملک میں انصاف ملے، چاہے وہ کافروں ہی کی حکومت کیوں نہ ہو، قابل قبول ہے، اور جس ملک میں انصاف نہ رہے، چاہے وہ مسلمانوں ہی کی حکومت کیوں نہ ہو، انسان اپنی دنیا بہتر کرنے کی خاطر یا اپنے دین کو بچانے کی خاطر اگر وہاں سے ہجرت کر جائے تو یہ مستحب ہے، بہتر۔ کیونکہ انصاف کی بات کرے گا کافر، اور کافر اگر انصاف کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے اپنی عقل کے مطابق، دین تو اس کا کچھ ہوگا نہیں، لیکن اپنی عقل کے مطابق اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں چیز انسانی ضروریات میں سے ہے، اور وہ اس کے لیے ایک علاقہ الگ سے مقرر کر دیتا ہے کہ جس نے یہ ضرورت پوری کرنی ہے فلاں جگہ پر چلا جائے، تو یہ اس نے اپنی عقل کے مطابق انصاف کیا کہ معاشرہ اس گندگی سے محفوظ رہے۔ اور اگر انصاف نہ ہو عقل کے مطابق، انصاف نہ ہو شرع کے مطابق جو کہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، تو پھر انسان بہت گمراہی کا مرتکب ہوتا ہے، پورا معاشرہ اس گندگی میں ملوث ہو جاتا ہے، کوئی قانون اور قاعدہ نہیں رہتا نا۔ تو اس لیے جن معاشروں میں بھی چاہے وہ کافر کی حکومت ہو، انصاف اور عدل قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، اور کفر کے نظام کے باوجود انہیں دوام اور استحکام ہوتا ہے، اور کفر کے باوجود خدا انہیں اتنی جلدی تباہ نہیں کرتا جتنے کہ ظالم مسلمان متمنی ہوتے ہیں۔ صبح سے شام تک چاہے ان پہ لعنتوں کی دعائیں کرتے رہیں، لیکن عدل ان میں قائم ہے، انصاف قائم ہے، اور وہ انصاف اوپر کی سطح سے لے کر نیچے تک قائم ہے، اور کہیں دوہرا معیار نہیں ہے۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ خدا نے اپنی اس دنیا کو چلانا ہے اور اللہ اسے چلاتا ہے۔
یہ زوم کہ چونکہ مجھ میں ایمان ہے، یہ باطل زوم کہ چونکہ میں نماز کا پابند ہوں، اس لیے سوسائٹی میں اپنے گھر میں سوشل جسٹس جسے کہتے ہیں وہ انصاف قائم نہیں کرتا، تو یقیناً ایک دن پکڑا جائے گا اور مارا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْمِيزَانَ، ہم نے ترازو کو نازل کیا۔ تو انصاف قائم کرنا یہ وہ چیز تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور واحد وجہ اس کی بیان فرمایا تم ایتھوپیا چلے جاؤ، اور میں نے سنا ہے کہ وہاں کا حکمران جو ہے وہ عدل سے کام لیتا ہے، انصاف کرتا ہے۔ یہ اسی کی وجہ تھی کہ تاریخ کا ایک دھارا پھر گیا، تاریخ کا ایک پورا رخ پھر گیا کہ یہ لوگ جب وہاں پہنچے ہیں تو سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی قیادت تھی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی کی، اور جعفر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر تقریر کی، بادشاہ کو بتایا، نجاشی کو رحمہ اللہ، کہ کیا کیا چیز ہے، ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے مخالفین کیا کہتے ہیں۔ تو وہ اس ساری تقریر کو سن کے رو دیا، اور اس نے تنکا اٹھایا زمین سے، اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، سیدنا مسیح علیہ السلام اس کے برابر نہ کم تھے نہ زیادہ تھے، جو تم نے کہا بالکل حق بات کہی، میرے ملک میں رہو، تمہیں آزادی۔ حتیٰ کہ اس کے ملک میں عیسائیوں نے حملہ کرنا چاہا، ساتھ کی اسٹیٹ نے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کا ساتھ دیا، یا یہ کہ دینے کا ارادہ کیا۔ اسی سے اس حکم پر روشنی پڑتی ہے کہ کل کو امریکہ، برطانیہ، کوئی بھی ملک ہو جس نے مسلمانوں کو انصاف اور امن کے ساتھ رکھا ہے، اگر اس اسٹیٹ پہ کوئی حملہ کرے تو مسلمانوں کو اجازت ہے اس بات کی کہ وہ اس فوج میں شامل ہو کر اپنی اسٹیٹ کی حفاظت کرے۔ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط میں اس پر بحث کی ہے، فی الحال تو ہمارا موضوع ہے نہیں یہ، تو آپ نے فرمایا وہاں چلے جاؤ۔ اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، وہ دماغ اس ایک واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنے تیز اور کتنی گہری بات سوچنے والے تھے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا بھائی بھی چلا گیا۔ یہ گئے ہیں جب صحابہ رضی اللہ عنہ پہنچ گئے، اور مکہ میں سے ایک ایک گھر خالی ہوتا گیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نکلے ہیں ہجرت کے لیے، اور ایک کافر نے انہیں دیکھا ایک جگہ پہ، اس نے کہا ابو بکر تمہارے جانے کے بعد، اس کا مفہوم یہ تھا کہ اس نے کہا مکہ کوئی رہنے کے قابل رہ جائے گا، تم جیسے شریف آدمی اور تم جیسے بے ضرر آدمی مکہ چھوڑ کے جا رہے ہو، بڑی ذلت ہے ہمارے لیے، واپس چلو۔ انہوں نے کہا مکہ والے رہنے، ان کا کون نہیں رہنے دیتا، واپس چلو۔ واپس دے گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور جا کے مکہ والوں کو سمجھایا۔ یہ اس طرح گھر خالی ہو رہے تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ گئے اپنے ایک عزیز کے ہاں، تو دیکھا وہ سب اپنا سامان پیک کر رہے ہیں، تو صاحب گھر پہ نہیں تھے، کہیں گئے ہوئے، تو انہوں نے کی بیوی سے پوچھا کہ بہن کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہم مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا تم نے مکہ رہنے کے قابل چھوڑا ہے، تمہارے ظلم اور تمہارا مارنا اور تمہارا تکلیف دینا اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب ہم یہاں رہ ہی نہیں سکتے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی کفر کا زمانہ تھا، ان تکالیف دینے میں وہ خود بھی شریک تھے، تو انہوں نے جب گھر خالی دیکھے، یہ جو اپنا منظر دیکھا، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہمارے اس شہر کا ہوگا کیا، اور چپ کر کے واپس ہو گئے۔ وہ جب واپس آئے ہیں وصل جو گھر کے مالک، انہوں نے پوچھا، ان کا اس طرح عمر آئے تھے، یہ تھا،
تو انہوں نے کہا عمر کی آنکھ میں آنسو، خدا کی قسم یہ خطاب کا بیٹا ہے، خطاب کا گدھا ایمان لا سکتا ہے، خطاب کا بیٹا ایمان نہیں لا سکتا۔ اس صورتحال میں چلے گئے سب لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی چلے گئے۔ اب کفار مکہ نے کہا کہ یہ تو بڑی ذلت ہے ہماری، وہاں جا کے ہمارے مظالم بیان ہوں گے، یہ چیزیں ہوں گی، پتہ نہیں کیا کہیں گے، جیسے خود جھوٹے تھے سمجھے یہ بھی جھوٹ بولیں گے، اس لیے تم جاؤ۔ اور وفد تشکیل پایا کہ کون جائے گا، اور جو وفد تشکیل پایا اس میں خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھائی بھی تھے، عمار ابن ولید۔ اور جب یہ سمندر کراس کر رہے تھے تو عمار ابن ولید اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی بیوی، ان میں آپس میں کوئی تعلق پیدا ہو گیا، اور انہوں نے اسکیم بنائی کہ درمیان میں ایک ہی آدمی ہے اور وہ شوہر ہے عمر بن العاص، تو اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی زندگی اللہ کے ہاں تھی۔ ایک دن وہ کھڑے جہاز میں سمندر کو دیکھ رہے تھے، ہوتا ہی ہے، تو عمار نے دھکا دے دیا۔ جب دھکا دیا تو سمندر میں گرے، ان کا ہاتھ پڑ گیا جہاز کے کنارے پہ، وہ نہیں چھوڑا انہوں نے، اور باہر آ گئے۔ سمجھ گئے کہ ہوا کیا ہے، اور یہ ہے سیاست۔ انہوں نے عمار کا بہت شکریہ ادا کیا کہ تم کھڑے تھے، میں آ گیا، اور جو اپنی کامیابی زندگی بچانے کی تھی انہیں کہا کہ تمہاری وجہ سے بچ گیا ہوں، بڑا حوصلہ ہوا۔ اور پھر انہوں نے ایسے جیسے کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، ایسے ہو گئے۔ اور جب وہاں پہنچے ہیں تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے بادشاہ سے ملاقات کی۔ ہاں، جب یہ بچے ہیں واپس آئے ہیں تو انہیں سمجھ تو آ گیا تھا سارا معاملہ۔ انہوں نے عمار کو بہت سراہا، اور بھی کوئی چیز تھی، یعنی بہرحال اس کی تعریف بہت زیادہ کی۔ تو جب وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے بادشاہ سے ملے، اسے بتایا مسلمان کیسے خراب لوگ ہیں۔ اس نے کہا میں نے تو کوئی چیز نہیں دیکھی، ناکامی ہو گئی۔ اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے بھائی عربوں کے ان لوگوں میں سے تھے جن کے حسن کی مثال دی جاتی تھی۔ یہ عرب بڑے حساس تھے تاریخ کے معاملے میں، معاشرت کے معاملے میں۔ پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ میں کون آدمی آیا جس نے پگڑی باندھی تھی، انہوں نے اس کو بھی لکھا ہے۔ کون آدمی ایسا تھا جو جس رنگ کی پگڑی باندھ لیتا تھا عزت کی ایک نشانی سمجھی جاتی تھی، تو مکہ میں کوئی اس رنگ کی پگڑی نہیں باندھتا تھا۔ کون آدمی تھا مکہ مکرمہ میں پہلی مرتبہ جس نے چکور کمرہ بنایا؟ یہ مکہ والے ہمیشہ گول کمرے بناتے تھے، بیت اللہ کے احترام میں کوئی بھی چکور کمرے جیسے یہ ہے نہیں بناتے تھے، نہ مستطیل بناتے تھے، گول بلڈنگ ہوا کرتی تھی کہ بیت اللہ کا ادب اور احترام قائم رہے۔ یہ ساری ایک سوسائٹی تھی پوری۔ تو اس میں وہ ملے جا کر جب بادشاہ سے، تو بات کلیئر ہو گئی کہ مسلمان ایسے برے نہیں ہیں۔ اس نے کہا جاؤ تم، اور جتنے تحائف تم لے کے آئے ہو سب واپس لے جاؤ۔ تو عمار کا حسن اور خوبصورتی اور اس کا قد یہ ضرب المثل تھا کہ اتنا خوبصورت جوان دیکھا نہیں گیا۔
باتوں باتوں میں انہوں نے کہا بادشاہ سے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم بہت خوبصورت عطر لائے ہیں اور بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں، یہ عمار جو ہے ہمیں یہ آپ کی اہلیہ کی خدمت میں یہ تحفے پیش کرنا چاہتا ہے، یہ ہے سیاست۔ وہ مان گیا اور عمار گئے، وہ ظاہر ہے ان کے حسن سے متاثر ہوئی، چیزیں لے لیں، رکھ لیں، تو کہنے لگے کہ تمہیں کبھی دوبارہ بلائے تو پھر بات ہے۔ اس نے بات ایسی کی، جا کے اس نے ملکہ نے دوبارہ بلا لیا، تو کہنے لگے میں اس دن بادشاہ کے پاس گیا تھا، کس غضب کا عطر اس نے لگایا ہوا تھا، دور دور تک مہک آتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تھا تو اس نے کہا کہ یہ بادشاہوں کے لیے مخصوص ہے، تم کسی طرح وہ عطر لگا کے آؤ تو پھر بات بنے۔ اس کے لیے یہ سادہ سی بات تھی، وہ گیا اور اس نے اس کو عطر کا کہا، تو ملکہ نے دے دیا اسے، اس نے لگا لیا۔ یہ بادشاہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ ایک غداری ہو گئی آپ سے، میں اس کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ کیا غداری ہوئی؟ انہوں نے کہا بس ہر وقت میں کچھ نہ کچھ لوگ خراب ہوتے ہی ہیں، یہ عمار بڑا خراب نکلا اور یہ آپ کی بیوی کے پاس گیا اور پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن آپ اگر ثبوت اس کا چاہیں تو ذرا اسے بلائیں اور دیکھیں اس نے کیا لگایا ہوا ہے اور کیا خوشبو ہے، تو آگے کیا نہیں ہوا ہوگا۔ بادشاہ نے سونگی تو وہ تو غیرت کے مارے اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا اچھا یہ کرتوت ہے، میں تم سے نبٹتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں۔ اس نے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ اس پہ جادو کرو، اور انہوں نے جادو کیا اور پیشاب کی جگہ میں کوئی چیز ڈال دی، وہ پاگل ہو گیا۔ وفد واپس آ گیا تو پوچھا مکہ والوں نے، تو انہوں نے کہا پتہ نہیں، وہ تو پاگل ہو گیا۔ مکہ والے پریشان کہ اچھا خاصا کیا تھا، پاگل ہو گیا، جنگل بھاگ گیا، واقعی جنگل بھاگ گیا۔ یہ جو اپنے شہری کی حفاظت ہوتی ہے نا، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کئی سال مکہ میں، پھر بعد میں ہجرت ہوئی سن 13 میں، تو اگر یہ واقعہ 5 کا بھی مان لیا جائے، تاریخ میں سارا کچھ ضبط ہے، تو آپ دیکھیں کتنے سال وہ مکہ میں پھر رہے، 8 سال، اور پھر مدینہ منورہ 10 سال، اور 22 برس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب خلافت آئی ہے تو انہوں نے کہا خالد کا ایک بھائی اس طرح چلا گیا تھا اور ہماری مملکت کا شہری ہے، جاؤ اور جا کر اس کی تلاش کرو اور اس کو واپس لاؤ۔ یہ شہریوں کے حقوق تھے نا۔ پورا وفد بھیجا، بادشاہ بدل گیا تھا، اسی کا بیٹا آ گیا تھا، اسے پتہ نہیں تھا ان ساری سیاست کا جو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کی تھی، کہ وہ تم نے مجھے دھکا دیا تھا کہ میں ختم ہو جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، تو اب بھگتو اس کو۔ وہ ایسا جادو تھا کہ جب یہ وفد پہنچا ہے تو انہوں نے کہا ہم سنتے ہیں کہ وہ ایک انسان جنگلوں میں بھاگ گیا ہے پاگل ہو کے، اور جو جادوگر تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی انسان اس سے ہاتھ ملائے گا وہ مر جائے گا، تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں، آدمی فوج بھیج سکتا ہوں، اس جنگل میں کہیں وہ ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ جو گئے تھے وہ کہتے ہیں ہم نے جا کر دیکھا، واقعی وہ تو پاگل تھا اور سارا جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا، اور ہم حیران ہوئے کہ کیا بلا ہے، اور ہم نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ پڑ گیا اور ہاتھ ملایا، اور جو ہی ہاتھ ملایا وہ گرا اور مر گیا۔ یہ جادو انہوں نے کیا تھا۔ یہ ہے سیاست۔ کچھ پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، بندہ پاگل ہو گیا، مر گیا، وہ جو اس نے کیا تھا نا، دھکا دیا تھا، یہ اس کا بدلہ تھا۔ سیاست اسے کہتے ہیں۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے
یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا قدم تھا کہ ہماری مملکت کا ایک شہری کیوں چلا گیا، کہاں ہے، واپس لاؤ۔ یہی اب جدید دنیا میں بھی ہے کہ اپنے ایک ایک شہری کو بچانے کے لیے جو لوگ کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں۔ ایک بات یاد آ گئی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی، اچھا ہے وہ ریکارڈنگ میں آ جائے، پہلے بھی کی ہے ایک جگہ۔ بچوں کا مزدن سنا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن نے نشہ کر لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی طبیعت کے مطابق فرمایا کہ اس پہ بھی وہی حد جاری ہوگی جو عام مسلمانوں میں سے کوئی کرے تو جاری ہوتی ہے۔ تو حد جاری ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، اپنا بیٹا ہے سامنے، اس پہ حد جاری ہو رہی ہے۔ تو جب اس پہ حد جاری ہوئی تو بیمار تھا، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا مارو اس سے۔ جب پٹائی ہوئی ہے تو اس نے ایک موقع پہ کہا کہ میں مرنے لگا ہوں، میں مر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ضرور، اور تم مرو، اور یہ ضرور اللہ سے جب ملاقات ہوگی تو اللہ کو ضرور کہنا، میرا پیغام دینا، اور کہنا کہ ابا نے کہا تھا عمر نے کہ اللہ جو قانون آپ نے نازل کیا تھا میں نے اسے نافذ کر دیا۔ ابن شب نے مدینہ منورہ کی تاریخ میں لکھا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جاؤ گے نا جب تو پیشی ہوگی تو اللہ کو کہہ دینا عمر نے یہ کہا ہے کہ جو قانون اللہ آپ نے نازل فرمایا تھا میں نے نافذ کیا۔ یہ انصاف ہے، اور یہ وہ فخر ہے جو تاریخ میں ہمیشہ رہے گا۔ تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ یہ بھی ہے، ابو داؤد وغیرہ میں آیا ہے حدیث کی کتابوں میں، کہ انہوں نے ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا ایک دستہ بھیجا ایک کارروائی کے لیے، اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے سب کو بلایا اور کہا فلاں وہ جگہ پہ فلاں کام میں نے کہا تھا تم لوگوں نے نہیں کیا، ٹھہرو تم، میں تم سب کو آگ میں جلا دوں گا آج۔ فوجی چپ کھڑے رہے، واپسی پہ شکایت ہوئی کہ انہوں نے یہ دھمکی بھی دی ہے۔ تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو بلایا آپ نے اور فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آگ کا عذاب کسی کو دے، اور اگر عمر یہ اطاعت کرتے تمہاری اور آگ کود جاتے اس میں تو قیامت تک اس آگ سے باہر نہ آتے، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، حکم نہیں دیا، سزا متعین نہیں کی، کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی اجتہاد کی بنا پر جو سزائیں کسی کو بھی دی ہیں وہ حدود کے نازل ہونے سے پہلے ہیں۔ مثلا آپ کی اونٹنیاں تھیں اور کچھ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور ان کو خارش ہو گئی مدینہ منورہ میں، بخاری میں صحیح بخاری میں آیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے انہیں کہا کہ اچھا تم جاؤ اور جہاں ہماری اونٹنیاں ہیں وہاں پہ نگرانی کرو، اور یہ فرمایا کہ تم ان اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پیو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ انہوں نے یہ کام کیا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ جب ٹھیک ہو گئے تو مرتد ہو گئے، اور مرتد ہونے کے بعد جو وہاں پر صحابہ رضی اللہ عنہ تھے انہیں قتل بھی کر دیا۔ یہ دوسرا جرم ہوا قتل کا، ایک ارتداد، دوسرا یہ تیسرا جرم یہ کیا کہ اونٹنیاں لے کے بھاگ گئے۔ جو بچ گئے تھے انہیں پتہ چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا، پتہ چلا سب، تو آپ نے بھیجا فوج کو، وہ پکڑ کے لے آئے، اور پھر جو آپ نے سزا انہیں دی ہے وہ بہت شدید سزا تھی۔
اور یہ حدود سے پہلے تھا، جب حدود نازل ہو گئیں پھر نہیں دی، بس یہ ذاتی اجتہاد تھا، اللہ نے اسے برقرار رکھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ حضرت سب سے زیادہ سخت سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو دی ہو؟ انہوں نے یہی لکھ بھیجا۔ اگلے جمعے کو حجاج ممبر پہ چڑھ گیا اور اس نے کہا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا دی تھی، یہ بھی سیاست ہے۔ اس نے کہا چونکہ ان کی بات نہیں مانی گئی تھی، آئندہ ہماری رعایا میں اگر حکومت کی بات کسی نے نہ مانی تو میں اس حدیث پر عمل کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی، انہوں نے کہا کاش یہ حدیث میں نے اس سالم سے بیان نہ کی ہوتی، کیونکہ وہ حدیث اس سے جو سزائیں ثابت ہوتی ہیں وہ حدود سے پہلے تھیں۔ اس نے اس حدیث کو اپنے حق میں استعمال کیا۔ اور دوسری بات، ابھی کسی نے ایک کلپ بھی بھیجا امریکہ سے کہ یہ ایک عرب ہے اور وہ اونٹنیوں کا پیشاب پی رہا ہے، پھر اس پہ اعتراض بھی کسی نے بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ گائے کا پئیں تو آپ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، اونٹنی کا پئیں تو یہ جائز ہے۔ تو انہوں نے یہ کلپ بھیجا ساری بات۔ اس حدیث پہ اسی لیے یہ اشکال پیش آتا ہے۔ تو حنفی فقہا لکھتے ہیں اسی حدیث کی شرح میں کہ وہ جو پیشاب ہے وہ حرام ہے، وہ جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن اس سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پینے کا حکم دیا تو آپ کو وحی کے ذریعے اطلاع مل گئی کہ ان کے جسم پہ جو خارش ہو گئی ہے اس کا حل یہ ہے۔ تو یہ صرف انہی کے ساتھ مخصوص تھا، قیامت تک کوئی اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتا۔ حنفیہ نے صاف لکھا ہے کہ جانور چاہے حلال ہی ہو، جائز ہو کھانا اس کا پیشاب حرام ہے، جائز ہی۔ دوسری بات پھر اس کے بعد لکھی ہے کہ اگر ڈاکٹرز کہہ دیں کہ اس حرام کے علاوہ اس کی زندگی بچانے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث پہ عمل کر لیا جائے کہ اگر زندگی، لیکن ان کو کس طبیب نے کہا تھا؟ کسی نے بھی نہیں کہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی تھی اور اس وحی کے بعد آپ نے انہیں حکم دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں پاک ہو گئیں اور جائز ہو، کچھ بھی نہیں۔ اور چونکہ جسم پر ملنے کا حکم بھی تھا، اس لیے اس حدیث سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے یہ دلیل لی ہے کہ حرام چیز کا خارجی استعمال اگر ڈاکٹرز کہہ دیں تو جائز ہے۔ حرام چیز کا خارجی استعمال ڈاکٹرز کہہ دیں تو جائز ہے۔ مثلاً آثار میں آیا ہے، حدیث، اثر، آیت سب چیزیں مختلف ہیں نا۔ آیت تو وہ جو قرآن کریم کی ہے، حدیث وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اثر جو صحابی رضی اللہ عنہ کوئی کام، کوئی فعل، کوئی دلیل، کوئی بات کرتے ہیں۔ تو آثار میں آیا ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے اور زندگی پہ بن گئی۔ تو اطباء نے کہا کہ جو تلواریں آپ کو لگی ہیں اور گوشت ادھڑ گیا ہے، لٹک رہا ہے، اس میں کوئی صورت نہیں ہے زندگی بچانے کی، شراب سے انہیں دھویا جائے تو پھر یہ ٹھیک ہو جائیں گے زخم۔ اور خالد رضی اللہ عنہ نے یہ کروا لیا۔ یہ اطلاع مدینہ منورہ پہنچی تو لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے شراب کا یہ استعمال کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چپ رہے، کچھ نہیں فرمایا۔ یہ بھی دلیل حنفی فقہا کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شراب کا ایسا استعمال جو خارج میں ہو، پینے میں تو نہیں نا، خارج میں، تو کہتے ہیں اس وجہ سے کہ الکوہل اس وقت جائز ہے
جب زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے اور خارج کا استعمال، پھر وہ اسی پہ میتھلیٹڈ اسپرٹ جو اب ایجاد ہو گئی ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو حرام بھی کوئی نہیں کہتا۔ اس لیے کوئی آدمی اپنے تقویٰ کی بنیاد پہ یہ اسپرٹ جو مصنوعی بنائی جاتی ہے اس کا سپرے استعمال نہ کرے تو اس کا تقویٰ ہے، اس کی نیکی ہے، خدا کا خوف ہے کہ وہ کسی چیز میں پڑتا ہی نہیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن فتویٰ نہیں دیا جا سکتا کہ یہ سپرے جو خوشبو وغیرہ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں یہ ناجائز ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ فیصلہ قلت علم کی بنیاد پر کرتے ہیں، علم نہیں ہے انہیں، وگرنہ یہ سارے ذخیرے کو کہاں لے جائیں گے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ولادت کے بعد خاتون کی کچھ چیزیں تبدیلی کچھ آ جاتی ہے، تو اگر اس کو شراب میں بٹھایا جائے، انگریزوں کا طریقہ تھا علاج کا، تو اس کی اجازت ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ خارجی استعمال ہے، داخلی استعمال نہیں ہے۔ یہ اب کفایت المفتی آپ دیکھیں گے تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ کا فتویٰ چھپا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم دیا کہ اس طرح کرو، تمہاری خارش ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ وہ خارش کرتے، کھجلاتے، مر جاتے، کب تک برداشت کرتے؟ تو ایک چیز تھی، حکم دیا۔ حکم دینا، اتھارٹی، یہ صرف اللہ کی ہے۔ جیسے کہ بتایا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں بھی وضاحت کی اور حنفی فقہا نے اس چیز کی وضاحت کی ہے۔ اب جن احادیث میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اسے فوری طور پہ مانا گیا، یا آپ نے حکم دیا اور فرمایا کہ میں اگر ہاں کر دیتا تو پھر کیا ہوتا، ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکم دے سکتے تھے، اوریجنلی جو حکم تھا وہاں سے آ سکتا تھا۔ پھر اس کا انہوں نے جواب بھی دیا۔ وہ کہتے ہیں جتنی احادیث اس طرح کی ہیں، ان میں پہلا جواب تو مولانا احمد رضا خان صاحب نے فتاویٰ میں دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حدیث میں آیا، اللہ کا بھی حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ اوریجنلی حکم کے مصادر دو ہیں، حکم جہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے وہ دو ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہوں نے اس کا جواب دیا ہے باقی حنفی فقہا نے، جو متقدمین میں پرانے زمانے میں تھے، انہوں نے کہا ایسے نہیں ہے، حکم صرف اللہ کا ہوتا ہے، وہ آنن فانن وہی نازل ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کا تعلق اللہ کے ساتھ، جبریل امین کے ساتھ جو تھا، وہ فوری طور پہ حکم آ جاتا ہے کہ آپ یہ کہیں یہ نہ کہیں۔ تو اس لیے بظاہر تو پتہ چلتا ہے کہ وہ فرما رہے ہیں، حقیقت میں وہ نہیں فرما رہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ مثلاً ایک عورت آئی، اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا حج ہر سال کے لیے فرض ہے ہر مسلمان پہ؟ آپ خاموش رہے، پھر اٹھی، پھر پوچھا، پھر تیسری مرتبہ، تو آپ نے فرمایا کہ مطلب یہ تھا کہ تم کیوں اس سوال کو بار بار پوچھ رہی ہو؟ آپ نے کہا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ فرض ہو جاتا، پھر تم میں سے کون ہے جو ہر سال حج کر سکتا؟ تو بظاہر تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا، یعنی اوریجنیٹ کرنا حکم کا وہاں سے شروع ہوتا۔ مولانا مرزا خان صاحب نے ان احادیث کو جمع بھی کر دیا ایک جگہ، لیکن فقہا اصل کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی ہوتی تھی۔ اسی لیے جن لوگوں نے فلسفہ بھی پڑھا ہے وہ ایک نئی دلچسپ بحث چھیڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جبریل امین کا گھر کہاں ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جبریل ایسے اچھے اور عند ذی العرش، اور میرے عرش کے پاس ان کا گھر ہے، ان کا مقام ہے جہاں وہ رہتے ہیں۔ پھر بہت بڑے علماء ہیں، صاحب روح المعانی، انہوں نے بحث کی ہے یہ
انہوں نے کہا کہ جبریل امین کتنی تیزی سے سفر کرتے تھے جو زمین تک پہنچتے تھے. پھر کہتے ہیں کہ نگاہ سے زیادہ تیزی سے سفر ہوتا تھا. تو نگاہ سے زیادہ تیزی سے سفر ہوتا تھا تو نگاہ مائکرو سیکنڈز میں آسمان کے اوپر جو کچھ ہے اسے دیکھتی ہے. وہ کہتے ہیں جبریل امین بھی اس رفتار سے، اس سے زیادہ رفتار سے اگر زمین پر آتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے پہنچ جاتے تھے یا وہاں اس جگہ کو چھوڑتے بھی تھے. سپیڈ کی لمٹ ہے نا، سپیڈ بڑھا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ سپیڈ کوئی بڑھا دے اور آواز کو توڑ دے، سپیڈ بڑھا دے اور اس کائنات سے بھی باہر نکل جائے تو پھر وہ آئنسٹائن اور جو نیوٹن نے کہا اور جو چیزیں، پھر سپیڈ کی بات چل پڑے گی. تو حدیث میں یہ بحث ہے. اس لیے اصل حنفی فقہا کا مسلک یہ ہے کہ حکم دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، بس حکم وہیں سے چلتا ہے. وہی اس حکم کے تابع رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، انہی کے ذریعے وہ احکامات امت کو بھی پہنچتے ہیں اور امت بھی اس کے تابع ہے جو کچھ کے وہاں سے چلتا ہے. اطاعت ہوتی ہے اور اطاعت اللہ کی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ذات کی اطاعت نہیں ہوتی، یہ حکم کی اطاعت ہوتی ہے. کچھ چیزوں میں شعور ہوتا ہے، جو باشعور ہوتے ہیں ان کے حکم کی اطاعت ہوتی ہے، ذات کی نہیں. ذات کی اطاعت مختلف چیز ہے. آدمی سورج کی روشنی میں کبھی بھی باہر کھلے میدان میں ٹارچ لگا کے کوئی چیز تھوڑے ہی دیکھتا ہے. روشنی پڑ رہی ہے، نظر اس کی درست ہے، دماغ بھی درست ہے، تو چیز وہیں کہیں پڑی ہوگی نا. بڑی لمبی حکایت ہے، وہ سنانی بھی نہیں ہے پوری، لیکن اس میں سے ایک جز یہ آتا ہے کہ کسی نے بچے کو سمجھانا تھا کہ عقل سے کام لیا کرتے ہیں، تو بچے کا قلم گم ہو گیا تو والد نے جا کر باہر گراؤنڈ میں کھلے میدان میں ایک چراغ ہاتھ پہ رکھا اور اس کا قلم تلاش کرتے رہے، بچے کو بھی ساتھ لے لیا. تو بچہ بڑا حیران ہوا، پہلے تو دیکھتا رہا کہ ابا کر کیا رہے ہیں، پھر اس کا ابو قلم گھر میں گم ہوا ہے، آپ یہاں میدان میں آ گئے ہیں، یہ کیا؟ کہ بیٹے اور بھی سوچو کیا ہو رہا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد اس بچے نے کہا کہ ابا یہ روشنی سورج کی کافی نہیں ہے، آپ کی نگاہ بھی درست ہے، کوئی اینک بھی نہیں لگائی ہوئی اور آپ اس کے باوجود دیے کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں. تو اس نے کہا بچے جو ایسے کام کرے نا اسے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اسے کہتے ہیں، بچہ بولا، اس نے کہا احمق، بے وقوف. تو اس نے کہا بیٹے بہت سی حرکتیں تم جو کرتے ہو نا، بس تمہیں سکھانے کے لیے لایا تھا کہ ایسے ہی ہوتی ہیں، کہ قلم کہاں گم ہوا اور تم کہاں تلاش کر رہے ہو، اور قلم روشنی میں اندھیرے میں جو فرق پڑتا ہے میں تمہیں سمجھانے کے لیے آیا تھا. دلچسپ حکایت ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ سورج بے شعور ہے نا، اس میں کوئی شعور نہیں، تو اس کی ذات کی اطاعت ہے کہ روشنی ہے اور روشنی میں جا کے آدمی نے کوئی چیز دیکھ لی. اور جو ذی شعور ہوتے ہیں، حق تعالی شانہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قول کی اطاعت ہوتی ہے، ان کے فعل کی اطاعت ہوتی ہے رسالت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا. تو قرآن نے 3 طرح کی اطاعت کو قرار دیا، بلکہ اصل میں اوریجنلی تو 2 ہیں. اللہ کا وہ حکم جو نبی پر آئے اور نبی تمہیں کہے علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کو مانو، ایک تو یہ ہے. اور ایک اللہ کا ڈائریکٹ ہے. دنیا میں کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے ڈائریکٹلی. اگر یہ کہے گا
تو کافر ہو جائے گا. کفر ہے نا، کیونکہ وہ نبوت کا در حقیقت دعویٰ کر رہا ہے. وہ یہی کہہ رہا ہے کہ خدا نے مجھے حکم بھی، تمہیں خدا نے کیسے حکم دے دیا؟ اگر وہ اوریجنلی یہ سمجھتا ہے کہ خدا مجھ سے مخاطب ہوا اور خدا نے مجھ سے یہ کہا، مثلاً وہ کہتا ہے کسی حرام چیز کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے، کوئی پوچھتا ہے کہ تم نشہ کیوں کرتے ہو، اس نے کہا خدا نے مجھے کہا کہ نشہ کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نشے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اللہ نے کہا اور خدا نے خود اپنی کتاب میں جو کچھ کہا، اس کو کینسل کر رہا ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ڈائریکٹ مجھ سے کہا. تو اللہ تمہیں کیوں حکم دے گا؟ ذریعہ کیا ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں. اسی لیے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتے ہیں، ہم سختی سے ان کی تردید کرتے ہیں کہ نہ کرو، یہ رسالت کا منصب ہے. ہم جو آپ سے یہ کہیں کہ یہ جو اب جمعرات آ رہی ہے اس کو روزہ رکھنا، اور اس جمعرات کو جو روزہ رکھے گا اللہ نے کہا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اسے جنت میں ایک محل ملے گا. اور کوئی ہم سے جو پوچھے کہ حضرت یہ دلیل کیا ہے، کہاں کہا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اب میرے پاس کوئی دلیل نہیں اور میں جھوٹ بک رہا ہوں. یہ ثواب اور یہ اس جمعرات کے دن کو خاص کرنا اور پھر یہ کہ وہ اسے محل ملے گا اور یہ ملے گا، یہ رسالت کا منصب ہے. یہ ہمارا آپ کا کام نہیں ہے، نہ کوئی کر سکتا. مجھے کس نے کہا ہے کہ ایک محل ملے؟ مجھے کس نے کہا کہ جمعرات کو؟ وہ میری اپنی شرارت ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے، بیزاری. اس لیے جو آدمی بھی مرزائی جو دلیل لاتے ہیں نا مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پہ، وہ اس بات کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مرزا نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے کسی حکم کو کینسل نہیں کیا، منسوخ نہیں کیا. وہ کہتا ہے میں نبی ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نبی ہوں. جو شریعت اللہ نے انہیں دی ہے میں اسے ہی مانتا ہوں، اسی پہ کی پیروی کرتا ہوں. میری شریعت اور دین کوئی نیا دین نہیں ہے، دین پرانی ہے، البتہ مجھے نبوت دی گئی. یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے. انہی کا منصب ہے، انہی کا مقام ہے، وہ بھی اللہ کے بتائے سے. اگر وہ نہ کہتے تو کون کہہ سکتا تھا؟ ہمیں کیا معلوم کوئی جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ کس طرح پتہ چل سکتا ہے؟ کوئی ذریعہ ہی نہیں. کسی کا منصب متعین کرنا، یہ کہنا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ میری امت کے سب سے اچھے قاری ہیں، یعنی ان کی قرات کو خدا نے اتنا پسند فرمایا ہے، اتنا اجر دیا ہے، اللہ اتنا خوش ہوا ہے کہ اس کے بعد قیامت تک کوئی قاری ایسا آئے گا ہی نہیں. یہ اللہ کے بتانے ہی سے تو آپ نے بتایا ہے. یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے جھوٹی احادیث بیان کرنا، گھڑنا. یہ سب قلت علم ہے. نہ پڑھنا ہے، مطالعہ نہ کرنا ہے، پیر بن جانا ہے. پھر وقت ہی نہیں رہتا. پیر جب آدمی بن جاتا ہے نا تو پھر پڑھنے کا وقت کہاں رہتا ہے. ہزاروں کے مجمع ہو گئے، یا تو پھر شیخ اتنا معتدل ہو کہ اسے پتہ ہے اتنے گھنٹے میں نے پڑھنا ہے، اتنی بات میں نے کہنی ہے، راتوں کو جاگ کر محنت کر کے پھر کوئی بات کرنی ہے. وگرنہ وہ سوشل ایکٹیویٹیز اتنی ہو جاتی ہیں، پڑھنے کا نہیں ہے، پڑھنے کا موقع آپ نہیں پڑھے ہوئے، پہلے بھی محنت نہیں کی، تو چھوڑ دیں اس کام کو، نہ کریں. اسی لیے ہم اتنی سختی سے کہتے ہیں کہ تم دین کے اصول میں مخالفت کر رہے ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی نہیں وہ ایک آدمی بیان کرتا ہے اور ان کا نام لے کے بیان کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منصب رسالت میں دخل دیتا ہے.
ایک بات کوئی ایسی ہو گئی تھی، اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جن کے متعلق ظاہر ہے کہ شدید اختلاف ہے، اب ہم کوئی نئی بات تو کہہ نہیں رہے، شدید اختلاف۔ مولانا مرزا خان صاحب نے بریلوی مکتبہ فکر میں وہ گمراہوں کے بھی امام سمجھے جاتے ہیں مولانا اسماعیل شہید، لیکن ایک موقع ایسا آیا تھا جس پہ انہوں نے کسی آدمی کو روک دیا اور انہوں نے کہا یہ مقام رسالت اور نبوت کا ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں، ہم لوگ نہیں کہہ سکتے۔ کہا مت کرو ایسے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شرک کرتے ہو۔ یہ رسالت میں شرک، اس پہ ابھی تک لکھا کسی نے نہیں۔ ہم پہلی مرتبہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس پہ کسی نے نہیں لکھا، اور رسالت میں شرک بھی شرک ہی ہے۔ رسالت کا شرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی ایسا ہے جو میری رسالت میں شرک کر کے مرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہماری تو سٹی گم ہو گئی، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، میں نے گنا تو ہم 7 آدمی تھے۔ اور جب آپ تشریف لے گئے تو ہم نے کہا یار ہم 7 اس بات پر عہد کر لیں کہ پتہ نہیں زندگی کہاں بسر ہوگی، لیکن جب کسی کا انتقال ہو تو دوسرے کو بتائے ضرور، یا جس کو جس کی اطلاع ملے، ایک بد نصیب تو کوئی ایسا ہے جو شرک پہ مرے گا۔ تو فرمانے لگے کہ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے ہم 7 میں سے ایک آدمی اس کی نبوت کے جال میں پھنس گیا، اور اس نے اس کے لیے آذان دینے کا مؤذن کا عہدہ مقرر کر دیا۔ تو جب وہ آذان میں یہ کہتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نبی ہیں اور مسیلمہ کذاب بھی، تو اس کی جب موت واقع ہوئی ہے تو اس دن ہمیں اطمینان ہوا کہ اللہ کا شکر ہے ہم جہنمی نہیں، ہم رسالت میں شرک کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ رسالت میں شرک، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ کام کرو تو اتنا ثواب ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اٹھ کر یہ کہے کہ یہ اہل تشیع کی بہت بڑی خرابی ہے، اس پہ وہ کئی مرتبہ ان میں جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ اس پہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے مزار پہ جاؤ تو یہ ہوگا، حضرت امام رضا رحمۃ اللہ کے مزار پہ جاؤ تو اتنے نفلوں کا ثواب ملے گا۔ یہ ثواب متعین کون کر سکتا ہے سوائے رسالت کے، اور کسی کا منصب ہی نہیں۔ اگر خدا اس طرح براہ راست لوگوں سے باتیں کرنے لگے اور خوابیں اور جھوٹے گھڑ گھڑ کے بیان کرنے کی عادت لوگوں کو پڑ جائے اور کوئی گرفت ان پہ نہ کرے، تو کوئی چیز ہے؟ وہ پھر حیا تھی ان میں، شرم تھی، جو پچھلے زمانے میں واعظ کر کر کے لوگوں کو متاثر کرنا، رلانا، یہ وہ اس طرح کی مجلسیں پڑھنا۔ اب ہمارے دور میں تو ایسوں سے واسطہ پڑا ہے جن میں حیا بھی نہیں رہی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک آدمی واعظ کرتا تھا بیچارہ، قصے سناتا تھا، کہانیاں سناتا تھا، عورتوں میں واعظ، عورتیں روتی تھیں اور اسے بڑا اللہ والا سمجھتی تھیں، بہت بڑا عالم دین۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خود والدہ کئی مرتبہ کہتی تھی کہ ابو حنیفہ جاؤ اور ان سے مسئلہ پوچھ کے آؤ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ایسا مجتہد گھر پہ ہے اور مسئلہ اس سے پوچھ کے آؤ، تو جاتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت، کہنے لگے نہیں تمہارے حضرت بے اعتبار نہیں، میرا بیٹا ہے، ہوگا جو بھی، لیکن مسئلہ بس ان سے پوچھ کے آؤ۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ جاتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ یہ مسئلہ ہے، تو وہ ہنستے تھے، کہتے تھے حضرت مجھے کیا پتہ ہے ان مسائل کا، ہم تو عورتوں میں، بچوں میں، ایسے ہی ان پڑھ لوگوں میں واعظ کر دیتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، روتے رہتے ہیں، ہماری بھی خدمت ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ تھا اس کا۔
تو یہ مسئلہ تو امام صاحب رحمۃ اللہ لیکن تھا دیانتدار، کیا تھا اچھا آپ یہ مسئلہ خود بیان کریں. امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مسئلہ یہ ہے، کہتے تھے اچھا والدہ سے کہیے گا کہ میں نے یہ بتایا تاکہ جھوٹ نہ ہو. جیسے بھی تھے لیکن کوئی شرم حیا باقی تھی. اس لیے یہ رسالت کا منصب ہے کہ وہ بتائیں یہ جنتی ہے، وہ بتائیں یہ جہنمی. اور کون بتا سکتا ہے؟ کوئی بھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گلے لگایا. بڑی طویل حدیث ہماری کئی ایک کتابوں میں آئی، اور آپ نے فرمایا کہ علی مجھے معلوم ہے کہ میری امت تم سے بے وفائی کرے گی، اور میں جانتا ہوں کہ میری وفات کے بعد وہ لوگ کھل کے سامنے آئیں گے جن کے دلوں میں تمہارے متعلق نفرت بھری ہوئی ہے. کہ کون کہہ سکتا تھا؟ وہی کہہ سکتے تھے، اور تو کوئی نہیں کہہ سکتا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرا پوتا، اسے میرا سلام کہنا. امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے بچے تھے، لڑکے سے تھے. جابر رضی اللہ عنہ 90 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی. گئے تو پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا حضرت آپ کیسے تشریف لائیں؟ تو فرمایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے متعلق کہا تھا. تو حضرت امام باقر رحمۃ اللہ کو خدا نے اتنا علم دیا تھا، اتنا علم دیا تھا کہ وہ مطلب اس وقت ان کے معاصرین میں اتنا بڑا عالم دین کوئی نہیں تھا. علم کی بنیاد پہ لوگوں کو پرکھا جاتا تھا. یمن میں بہت بڑے عالم دین طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہو گیا. تو طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ کا جب جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے حسن، اور حسن کے بیٹے تھے عبداللہ بن حسن بن حسین بن علی بن ابی طالب. یہ ان کا نسب بنتا ہے رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے اس پائے کو جو اٹھایا ہے پھر چھوڑا ہی نہیں قبر تک. تو انہوں نے اس کو چھوڑا ہی نہیں پائے کو. وجہ اس کی یہ تھی کہ اتنے وہ ان کے علم سے متاثر تھے کہ وہ جانتے تھے کہ طاؤوس رحمۃ اللہ علیہ کے بعد اب ان جیسا آدمی یمن میں کم سے کم پیدا نہیں ہوتا. علم پہ لوگ پرکھے جاتے تھے. تو اللہ حکم دیتا ہے اپنی مخلوق کو اور پھر کہتا ہے اس کی اطاعت کرو. اسی لیے قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. بس کوئی قید نہیں لگائی. قرآن پہ کیا قید لگ سکتی تھی آپ سوچیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مخالفت کریں تو تم ان کی بات مانو نہ مانو. کچھ نہیں. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، بس چھٹی. بڑی قید جو چاہتے ہیں، بڑی قید جو چاہتے ہیں کہ خدا لگا دیتا، بڑی خواہش، یہ ایک تو کافروں کی ہے اور ایک ہمارے ہاں جو نسلیں اب پیدا ہو رہی ہیں اگر وہ پڑھیں لکھے تو ایک گمراہی ان میں بھی ہے. مصیبت یار یہ ہے کہ اب جو نئی نسلیں پیدا بھی ہو رہی ہیں نا، ہم حیران ہوتے ہیں کہ وہ ذہین لوگ پیدا ہی نہیں ہوتے. اب دلی کے نہ تھے کوچے اور آ کے مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی. میر کہتے تھے کہ جو دلی ہم نے اپنے زمانے میں دیکھی تھی، دلی کے نہ تھے کوچے اور آ کے مصور تھے، وہ فوٹوگرافر کی البم تھی. فوٹوگرافر تو جانتا ہے تصویر کیا اور کیا کیسی نہیں اور کون سی رکھنی ہے. وہ ٹاپ کی تصاویر جیسے لگاتا ہے نا اپنے البم میں. جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی، یعنی اتنی خوبصورتی تھی کہ جو نظر آتا تھا وہ
تصویر بنی ہوئی ہوتی، تصویر جیسے خوبصورت ہوتی ہے البم کی، اس طرح خوبصورت لوگ تھے، اتنا حسن عام تھا۔ آپ امریکہ جائیں، انگلینڈ میں جائیں، انگلینڈ میں بھی اب اتنا تو نہیں رہا لیکن کبھی تھا یہ، اور ایک فقرہ پورا تو درکنار آدھا بولتا ہے، اور یہ اتنے حساس ہیں زبان کے بارے میں امریکنز کے، فوراً کہے گا کہ برٹشر، یعنی یہ انگلینڈ کی انگلش بول رہا ہے۔ اتنے حساس تھے گورے برطانیہ کے کہ لفظ کے تلفظ کی تبدیلی سے فوراً پہنچ جاتے تھے کہ کس علاقے سے بول رہا ہے۔ پٹھانوں کو دیکھ لیں اپنے ہاں، حساس تو اتنے نہیں ہیں، لیکن یہ پٹھان ذرا کوئی لفظ حرف ادھر ادھر ہوا نا، وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئٹہ سے اس کا تعلق ہے، افغانستان سے ہے، کس سے ہے، کس سے نہیں، اتنے حساس ہوتے تھے۔ بارش ہوتی ہے جیسے ایسے پھر باتیں کھلتی ہیں، لیکن کس کا انتخاب کریں، کس کو چھوڑیں۔ یہ مارا گیا تھا نا، یہ اس کو قتل کر دیا تھا قادری صاحب نے، سلمان تاثیر کو۔ ان کے والد جو تھے نا ڈاکٹر تاثیر، انہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا تھا اور بلا کے ذہین آدمی تھے۔ یہ خاندان بہت بڑا خاندان تھا، ان کے والد آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں آزادی کے لیے جو جدوجہد کی، ان کے والد کا بڑا مقام تھا، اور بہت بہت محنت کی انہوں نے، پڑھائی میں بھی، تعلیم میں بھی، اور ان کے تعلقات بھی بہت اوپر کے درجے کے لوگوں سے تھے۔ کہتے تھے کہ ہمیں ایک دن دوست بیٹھے ہوئے تھے، انگلینڈ سے آئے تھے، تو دلی میں ایک جگہ جمع ہو گئے، تقسیم سے بھی پہلے کا ظاہر ہے کہ قصہ ہے۔ تو ہم نے کہا یار، بڑی مسلم لیگ کے بڑے حامی تھے، تو ہم نے کہا یار بڑی شہرت ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی، کس دن مولوی صاحب سے ملتے ہیں اور انہیں بناتے ہیں۔ بنانے کا مطلب یہ کہ ہنسی مذاق ذرا پتہ چلے مولانا کو، اپنے درجے سے نیچے آئیں، آنکھیں کھلیں ان کی۔ اور یہ اسٹوڈنٹ تھے لٹریچر کے، تو کہنے لگے مولانا آزاد کے پاس ہم گئے، وقت طے ہوا، ملے، تو ہم نے مولانا کو چھیڑا کہ انگلینڈ میں ایسی انگلش ہوتی ہے، فلاں جگہ ایسی انگلش ہوتی ہے۔ تو مولانا نے خاموشی سے 1-2 منٹ سنا، پھر ہم نے سوچا کہ اب مولانا بولیں گے۔ مولانا نے پھر جو تقریر شروع کی کہ انگریزی کب بنی، کس طرح ہوا، پھر اس میں کیا تبدیلی آئی، پھر کس عہد میں کس لفظ کو کیسے بولتے تھے، پھر پوئٹری کیسی تھی، لٹریچر کیسا تھا، کہتے تھے کہ مولانا 1-1.5 گھنٹہ بولتے رہے، اور ہم تو بالکل چپ، دانتوں میں انگلیاں دبا لیں کہ یار یہ آدمی اس میدان میں بھی کچھ لکھا پڑا۔ ہم حیران تھے کہ مولانا آزاد کیا کرتے۔ ابھی چند دن پہلے ہی کوئی چیز پڑھ رہا تھا، مولانا آزاد نے ایک تجویز بھیجی ہے مسلم لیگ کو۔ تاریخ بے رحم واقع ہوتی ہے اس اعتبار سے بھی کہ وہ حقائق نہیں چھپتے، کسی نہ کسی رنگ میں وہ سامنے آ ہی جاتے ہیں۔ جذباتی قومیں، احمقانہ فیصلے، کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، بھٹو نے جمپ لی پوری، اور ہالینڈ میں نہ پولینڈ میں قرارداد پھاڑ کے پھینک دی کہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے، اور ہمارا آخری سپاہی آخری گولی تک لڑے گا، کچھ ایسی باتیں۔ جذباتی قوم اٹھ کھڑی ہوئی، سبحان اللہ، اور 5 دن بعد ڈھاکہ لکھ کے دیا۔ یہی حرکتیں ہوتی ہیں۔ دماغ کو
جذبات کی جیل میں بند کر دیتے. لیکن جو لوگ کوئی بھی کام کرتے ہیں بڑے متحمل مزاج، بڑا ٹھنڈا مزاج، بڑے صبر کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں. پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اثرات 100 سال بعد، 50 سال بعد کیا مرتب ہو سکتے ہیں، اس سے کیا ہو سکتا ہے. مواضعات کو پڑھ رہے تھے، اب بات کہیں اور جا رہی ہے، تو مولانا نے لکھا کہ بڑے اصرار سے کہ بنگال نہ لیں، بنگال کو چھوڑ دیں، یہ پاکستان کے ساتھ نہیں رہ سکے گا، اس کی بجائے آپ پورے پنجاب کو مانگیں اور میں کانگریس سے منواؤں گا. ان کا میں کانگریس کو کہوں گا کہ پورے پنجاب کا مطالبہ اگر تقسیم ہونی ہے تو پورا پنجاب انہیں دے دیں اور پورا بنگال ہندوستان کو دے دیں. اب یہ تقسیم نہ کرائیں. اور یہ تجویز لے کے وہ لیاقت علی خان کے پاس گئے اور رات کو جب نوابزادہ صاحب سو چکے تھے تو دروازہ کھٹکا تو بیگم نے دیکھا اندر تو مولانا کھڑے ہیں، بڑی پریشان ہوئی. تو انہوں نے کہا جگاؤ لیاقت علی کو، پھر جگایا گیا. یہ اصول نہیں تھا لیکن وہ اتنے عزت احترام تھا ایک دوسرے کا. تو وہ پوچھا تو انہوں نے یہی بتایا، انہوں نے کہا آپ اس کو منوائیں، مسلم لیگ کا جو کل اجلاس ہو رہا ہے اس کو منوائیں، آپ پنجاب لے لیں، بنگال کو چھوڑ دیں. ہے تو وہ جو امریکنز یہ انگلش وہ قومیں جب ترقی پاتی ہیں اور تہذیب جب اپنے پاؤں جماتی ہے تو ان چیزوں پہ بحث پھر ہوتی ہے. دلی اور لکھنؤ میں گتم گتھا ہو گئی اس بات پہ کہ دلی والے کہتے تھے کہ اصل لفظ ملائی ہے اور لکھنؤ والے کہتے تھے کہ بالائی ہے، کیونکہ وہ بالا ہوتی ہے اوپر آتی ہے. انہوں نے کہا ملائی ہے، ملی جلی ہوتی ہے اس لیے. تو لٹھم لٹھا ہو گئے کہ اصل لفظ کیا ہے، بالائی ہے یا ملائی ہے. یہ قوموں میں جب تہذیب، زبان، یہ چیزیں ان کی قدر ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. اس لیے جو آدمی جس زبان میں بھی سوچتا ہے نا، اگر وہ اس زبان سے پوری طرح واقف نہیں ہے تو دین بھی برباد ہوتا ہے، دنیا بھی برباد ہوتی ہے. دین تو ہوتے ہی ہوتا ہے، دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے. اسی کو پڑھتا ہے اس زبان سے پوری طرح واقف نہیں ہے تو جب وہ پڑھتا ہے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں جو نص سے ثابت ہیں تو نص کا لفظی سمجھ میں نہیں آتا کہ یا اللہ یہ کیا ہے. اسے کہتے ہیں کہ آپ اردو بولیں اور آسان بولیں. ہم کہتے ہیں جو اردو بولی ہے کبھی آپ نے اسے سمجھنے کی بھی کوشش کی ہے، کبھی کسی ڈکشنری میں ہی جا کے دیکھ لیا ہو، اپنے طور پہ کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اپنے معیار کو کم کرو اور ہماری سطح پہ آؤ. وہ کہتا ہے تم اوپر اٹھو اور میری سطح پہ آؤ. اتنا فرق پڑ جاتا ہے. تو اس لیے اصل میں حکم اللہ دیتا ہے، کوئی حکم نہیں دے سکتا. اور اللہ نے حکم میں جو چیز رکھی ہے کہ جس کی کفار کو بھی تمنا ہے، اور ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ پڑھے لکھے اب ہیں نہیں، ہوں تو پھر کوئی بات کرے. یعنی اتنا کال پڑ گیا ہے کہ جو گمراہ فرقے پیدا ہوا کرتے تھے نا، وہ گمراہی کے لیے بھی تو کوئی دماغ چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا. وہ گمراہ فرقے بھی اب بند ہو گئے. جتنی اب گمراہی آ رہی ہے، یہ پچھلوں کی کوئی کتاب کسی کو مل گئی، اس نے لکھ پڑھ لیا تو اسے اپنے نام سے شو کر دیا کہ میں یہ کہتا ہوں، میرا خیال یہ ہے قرآن میں. ہم کہتے ہیں یار تمہارا کیا خیال ہے اور تم کیا کہتے ہو، یہ تو فلانے سن میں فلانی کتاب میں فلاں نے لکھا تھا. اب اور آزادی ہو گئی ہے، اب تو کوئی لفظ ڈال دیں گمراہی کا تو انٹرنیٹ پہ سینکڑوں اس پہ مقالے نکل آئیں گے. بس وہ پڑھ کے کرو اپنے نام سے. وگرنہ نئی کوئی جدت گمراہی کی، نیا کوئی فرقہ بنے، نئے کوئی فرقے کا بانی بنے جو گمراہی کو پھیلائے،
اور اس سے آدمی بات کرے کہ یار یہ گمراہی کہاں سے، کچھ بھی نہیں، یہ سب پرانی چیزیں ہو گئی. ایسے گمراہ تھے جو کہتے تھے کہ رویت، دیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ چیز براہ راست نگاہ میں ہو یا نگاہ کے حکم میں ہو. یہ ایک جملہ ہے بس. وہ کہتے ہیں اللہ نہ نگاہ میں ہے نہ نگاہ کے حکم میں ہے، تو تم کیسے خدا کو دیکھو گے؟ اور چیز دیکھنے کے لیے احاطہ ضروری ہے. اگر احاطہ نہیں کر سکتے تو ادراک بھی پورا نہیں ہو سکتا. ابھی ایک جملہ ہے گمراہی کا، اب اس کی شرح کرو. چیز براہ راست نگاہ کی زد میں ہو، مثلا انسان کی آنکھ ہے اور چاند ہے، براہ راست دیکھ رہا ہے، یا چاند کا عکس پانی میں پڑ رہا ہے اور یہ اس پانی کو دیکھ رہا ہے اور آنکھ بھی صاف ہے اور پانی بھی صاف ہے، تو یہ براہ راست نگاہ نہیں لیکن نگاہ کے حکم میں ہے. یہ گمراہیاں تھیں. اس لیے اب تو رہے ہی نہیں لوگ، ورنہ تیسری، چوتھی، پانچویں صدی میں جتنے گمراہ لوگ اس امت میں پیدا ہوئے ہیں ذہانت کی بنیاد پہ، اتنے تو کہیں بھی نہیں ہوئے. اتنے تو عیسائیوں میں اختلافات نہیں ہوئے. عیسائیوں کے کوئی 200 فرقے تھے، لیکن پڑھنے سے اندازہ ہوا کہ کچھ نہیں تھی. ذہین لوگ جو مشرق نے پیدا کیے ہیں اتنے بڑے بڑے گمراہ تھے کہ بڑے بڑے لوگ خدا کی پناہ مانگتے تھے. اتنی گمراہی تھی. لیکن اب گمراہ بھی پیدا نہیں ہوتے. ہدایت والے تو ہوں گمراہ بھی پیدا نہیں ہوتے. کہ کوئی گمراہ ہو نا تو کوئی نئی بات کرے کہ آدمی پریشان ہو جائے کہ یار یہ بات تو آج تک کسی نے سوچی بھی نہیں تھی، اس کے ذہن میں کہاں سے آ گئی، تو پھر اس گمراہی کا مقابلہ کرے. وجہ اس کی یہ کہ علم سے دلچسپی نہیں رہی. علم موضوع نہیں رہا، مذہب موضوع نہیں رہا. موضوع رہ گئی ہے مثلاً آج کل کس انڈسٹری میں زیادہ فروغ ہو رہا ہے، موضوع رہ گیا ہے جابس کا، موضوع رہ گیا ہے کمپیوٹر سائنس ٹیکنالوجی، یا موضوع رہ گیا ہے فلمیں یا اس طرح کی چیزیں. اب موضوع یہ بن گیا. آپ کسی مجلس میں چلے جائیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کے دیکھیں کہ موضوع کیا ہے زیر بحث، تو زیر بحث موضوع یہی ہیں جو آپ سے عرض کیے ہیں. وہ موضوعات نہیں رہے. اس لیے وہ ذہانت جو چاہیے تھی وہ بھی نہیں ہے. اور جو پہلے لوگ تھے بھلا کے ذہین تھے، ایسی چیزیں گھڑتے تھے. یعنی آپ دیکھیں تقسیم سے پہلے جس زمانے میں صحیح معنی میں زوال نہیں ہوا تھا، ہوا تو تھا صحیح معنی میں نہیں. اب ایک مجلس احرار کا دفتر ہم پرانا دلی میں دیکھنے گئے. بزرگوں کی یادیں تھیں تو ہم نے کہا ایک تاریخی چیزیں دیکھیں یہ احراری کیسے ہوتے تھے ان کا. تو احراری جہاں ہوتے تھے وہاں پر اس بلڈنگ میں فلیٹس تھے نا پورے، تو ایک ہوتی تھی انجمن 420 420 سکھاتے تھے. پوری کتابیں لکھی گئیں کہ کسی کو ٹھگ بنانا ہو تو ٹھگ کیسے بنتے ہیں، اس کو بے وقوف بنانا ہو تو بے وقوف بنانے کے طریقے کیا ہیں. بہت چیزیں ایسی تھیں. آپ یعنی یہ مسلمانوں میں ہی نہیں، دیگر اقوام میں بھی تھا. دیگر اقوام میں بھی آپ کبھی تقریر سنیں یا تحریر پڑھیں نہرو کی، پنڈت جواہر لال نہرو نے جو خطوط لکھے ہیں وہ 50% سے زیادہ فارسی ہے. کوئی بھی دنیا کا علم تعصب سے ہٹ کے آدمی حاصل کرے نا تو پھر پتہ چلتا ہے. نہرو کے خطوط پڑھ کے حیرت ہوتی ہے کہ یار اتنی زبردست فارسی کے جملے، اتنی زبردست اردو. کچھ نہیں، آپ اس سے بھی بدتر جو دشمنی کی اندرا کی تقریر سن لیں، اس کی زبان دیکھیں وہ کیا بولتی ہے، اور الفاظ کا چناؤ دیکھیں وزیر اعظم کا کیا ہے. یہ سب چیزیں علم سے تعلق رکھتی ہیں. تو ان سب کی خواہش، اس لیے جدید نسل میں تو ہماری کوئی ہے نہیں.
فرض کر لو کوئی ذہین ہو اور مذہب موضوع بھی ہو، لیکن یورپ، امریکہ، ہر کوئی کہتا ہے کہ خدا کے کلام پر بھی قید لگاؤ۔ مثلا قرآن کوئی حکم دیتا ہے، ہم نے کہا نا اللہ کا حکم بالکل مطلق ہے، کوئی قید اس پہ نہیں لگائی جا سکتی۔ قید یہ لگا لیں کہ اللہ کا وہ حکم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں کہ یہ بات تمہاری عقل میں آئے تو ماننا، نہیں کہیں کہا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہیں؟ وہ کہتے ہیں خدا کی کتاب پر قید لگاؤ کہ اللہ کی اطاعت کریں گے اگر ہماری عقل میں آئے۔ اللہ کہتا ہے یہ قید ہے ہی نہیں میرے لیے، تمہاری عقل میں آئے نہ آئے، میں نے جو کہا ہے بس کرنا۔ یہ خدا کی طرف سے اس کی پوری حاکمیت ہے، اس لیے انسان کی آزادی بنیادی اس کا حق ہے، کوئی اس کی آزادی کو سلب نہیں کر سکتا، کوئی بھی۔ اس لیے فقہ کے اصول میں سے یہ اصل ہے۔ فقہا اصول کی بحث جہاں کرتے ہیں وہاں وہ یہ کہتے ہیں فقہا کہ دیکھو جو بھی انسان دوسرے کو حکم دیتا ہے نہیں دے سکتا۔ وہ کہتے ہیں اگر خدا کی اجازت نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے انسانی خدمات کا کوئی صلہ نہیں ہوتا۔ بس یہ اصول کی بات ہے، انسانی خدمات کا کوئی صلہ نہیں۔ ایک آدمی نے ایک بچے سے کہا مجھے پانی لا دو، اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ اسے ایک کام کا کہے اور 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے اس کی آزادی کو سلب کر لے کہ اتنے وقت میں تم نے میرا یہ کام کرنا؟ کوئی حق نہیں۔ یہ تو اللہ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے ایسے کیا ہے، وگرنہ کوئی حق نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کہے اور اس کی آزادی میں خلل ڈالے۔ صرف اللہ کی ذات جو یہ کہہ سکتی ہے عبادت کرو، یہ نہ کرو، اور جو اس پہ اجرت دی جاتی ہے وہ اجرت بھی صرف اس لیے ہے کہ اس کا کھانا پینا چلتا رہے، باقی کچھ نہیں۔ اجرت دے دیتے ہیں کہ آپ صبح 8 سے لے کے اور 2 بجے تک کام کریں گے، 9 سے لے کے 3 بجے تک آپ کام کریں گے، 1 لاکھ روپے آپ کو دیا جائے گا۔ تو یہ جو 8، 7، 6 گھنٹے اس کے متعین کیے ہیں اور اس کو قید کیا ہے اور ساری دنیا کے کام سے چھڑوا کے ایک کام پہ لگا دیا ہے، تو یہ 1 لاکھ روپیہ اس کی قیمت تھوڑا ہی ہے۔ یہ تو لاکھ اس لیے ہے کہ کھانا پینا چلتا رہے، کوئی چھت کے تلے سب رہ جائے یا کپڑے پہن لے، اس کی ضروریات زندگی تھوڑی بہت پوری ہو جائیں، باقی اصل اس کی حریت ہے، آزادی، اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ انسانی خدمات کا بدل کوئی چیز نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ نے رحمۃ اللہ علیہ اس پہ لکھا ہے، ہدایہ میں یہ بحث آتی کہ انسانی کچھ نہیں، وہ آزاد ہے۔ ایک اطاعت وہ فرمائے، دوسری اطاعت کہی کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اطاعت ہے، اس میں بھی کوئی قید نہیں لگائی۔ اللہ کی اطاعت میں اگر کوئی کہے کہ میری عقل میں آئی تو مانوں گا، عقل میں نہ آئی تو نہیں مانوں گا، نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اس کا اختیار اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ہی نہیں کچھ۔ اسی لیے وجودی حضرات، عبادت الوجود کے جن پہ غلبہ ہے نا، وہ حقیقی وجود اللہ کے علاوہ کسی کا ایسے تسلیم بھی نہیں کرتے، کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، اللہ ہے بس اور کچھ نہیں۔ اور پھر دوسری اطاعت اللہ نے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مطلق ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ اگر ان کی اطاعت قرآن کے خلاف تو کیوں قرآن کے خلاف؟ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتے ہی نہیں، تو دوسری اطاعت ان کی قرار دی کہ یہ اطاعت ہے جو تمہیں کرنی۔ انشاءاللہ خیال رہا تو آئندہ اس بحث کو بھی کریں گے۔